السلام علیکم۔ کس نمبر 15 مان کے محلے میں بھائی شکیل احمد چوہان۔ ممتاز بیگم دن چڑھے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد مزمل کی فیکٹری کو دیکھنے گئی، اس کے بعد اپنی پوری ٹیم کے ساتھ لاہور کو روانہ ہو گئی۔ دونوں گھرانوں کے درمیان سالوں سے پڑی برف پگھل گئی۔ اب حکیم صاحب نے بھی ماڈل ٹاؤن آنا جانا شروع کر دیا۔ اشال کی ضروری کاغذات تیار کروا کر عارض مانچسٹر واپس جا چکا تھا۔ باذلہ اور مومنہ دونوں کو فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ ان دونوں میں گہری دوستی بھی ہو گئی۔ شمائل کے ملکوال میں شادی کے بعد وہ شرافت کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ستارہ کی ماں بھی اپنی بیٹی کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھی۔ چودھری شمہون اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سنبل کو رام کرنے کے جتنوں میں لگا ہوا تھا۔ بینش اور باسط کی ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا تھا، جاری ہے۔ برسات آئے، طوفانی بارش ہوئی، مزمل کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دسمبر سے دسمبر آن پہنچا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال گزر گیا تھا۔ مزمل نماز پڑھ کر نکلتا، وہ دیکھتی اور مزمل گردن جھکا کر چلا جاتا۔ دونوں اطراف سے ایک بھی ناغہ نہ تھا۔ ایک دن حسب معمول سب نمازیوں کی جانب پر مزمل اٹھا، حکیم صاحب نے اسے روک لیا۔ بیگ صاحب بیٹھ جائیں۔ حکیم صاحب نے شفقت سے کہا، آج آپ کو کھڑکی بند ملے گی۔ مزمل نے نظریں اٹھا کر حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں کئی سوال تھے، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے دل میں سوچا، حکیم صاحب کو کس نے بتایا؟ بیگ صاحب، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ حکیم صاحب نے مزمل کے چہرے پر بکھری حیرت کو ختم کیا۔ حکیم صاحب تشفیق کے انداز میں بولے، ماں بیٹی کا کل رات کو اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، وہ اس وقت اسپتال میں۔ مزمل کے چہرے پر حیرت کی جگہ پریشانی آ بیٹھی۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہے مزمل بیٹا، تم فکر مت کرو۔ حکیم صاحب نے چہرے پر بیٹھی پریشانی اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا آپریشن ہوا ہے؟ مزمل نے ہولے سے پھر سے پوچھا۔ مزمل بیٹا، تم میرے ساتھ آؤ یہاں، مسجد میں بات کرنا غیر مناسب ہے۔ حکیم صاحب مزمل کو اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ حکیم صاحب نے اشال کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا ہی تھا کہ مزمل فوراً بول پڑا، میں چائے پی لوں گا، ناشتہ نہیں کروں گا۔ حکیم صاحب نے اشال کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد ناشتہ لے کر آئی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد حکیم صاحب نے خود ہی بات شروع کی۔ بیگ صاحب سے مزمل بیٹا اور آپ سے تم تک میں خود ہی آ گیا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی۔ ماں باپ نے تایا کے بیٹے شمہون کی منگیتر ہے۔ میرے خیال سے یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ ماسٹر محمود خود اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ اگر مام کا دادا یہ فیصلہ نہ سناتا تو یہ رشتہ کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا۔ ماسٹر محمود نے اپنے باپ کا ادب کرتا تھا، اس لیے اس نے آمین کہہ دیا۔ یہی حال ماں بیٹی کا بھی ہے، وہ اپنے باپ سے زیادہ اپنے دادا کا ادب کرتی ہے۔ دیکھو مزمل بیٹا، میری بات کافی لمبی ہوگی، تمہاری شادی کسی صورت میں بھی امام سے نہیں ہو سکتی، اس لیے تم کسی اور لڑکی سے شادی کر لو۔ حکیم صاحب نے ساری تفصیل بتانے کے بعد لگے ہاتھوں مزمل کو مشورہ بھی دے ڈالا۔ امید کو آگ لگانے سے اندھیرے ملتے ہیں حکیم صاحب، امید پانی کی طرح ہوتی ہے جو کبھی بھی رحمت کے بادلوں سے برس سکتی ہے۔ میں آپ کی محبت، آپ کے خلوص کی قدر کرتا ہوں۔ میں یہ ساری باتیں باسط کی شادی کے دوسرے دن سے جانتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن میں نے یہاں پہلی بار فجر کی نماز ادا کی تھی، اس دن سے۔ مزمل کی باتیں سننے کے بعد اس پر حکیم صاحب ششدر تھے۔ کچھ دیر حکیم صاحب خاموش رہے، پھر کہنے لگے، بیٹا اگر میں تنگ نظر یا شدت پسند ہوتا شاید تمہاری عبادت کو ہی منافقت قرار دیتا، پھر پوچھتا تو لاہور سے نماز پڑھنے آتے ہو یا اسے دیکھنے کے لیے۔ حکیم صاحب نے مزمل بیگ کے ماتھے کے اوپر پڑے محراب کو دیکھ کر سوال کیا، نماز تو میں فرض ہونے کے بعد سے پڑھ رہا ہوں، مجھ سے میں بے شمار برائیاں ہیں مگر میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ مزمل بیگ بات کرتے ہوتے خاموش ہو گیا۔ حکیم صاحب کو ابھی تک اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ وہ مزمل کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر دونوں اطراف سے خاموش رہی۔ مزمل جواب دینا چاہ رہا تھا، پھر اس نے ہمت کر کے کہہ ہی لیا، حکیم صاحب آپ نے کافی مشکل سوال پوچھ لیا۔ جب میں لاہور سے نکلتا ہوں تو میں نماز کے خیال سے ہی مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، جب میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو مجھے کبھی اس کا خیال نہیں آیا۔ ہاں، اترتے وقت میری نظر اٹھ جاتی ہے جس پر میرا اختیار نہیں ہوتا۔ میں روز خود سے عہد کرتا ہوں اور روز ہی توڑ دیتا ہوں۔ میری نظر سے چند سیکنڈ کے لیے اٹھتی ہے، آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ اور لوگوں کو بھی؟ مزمل کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ حکیم صاحب اس کے ماضی اور حال سے باخبر تھے۔ نہیں بیٹا، میرے علاوہ کسی کو خبر نہیں۔ چھوٹے قصبے دیہاتوں میں نائی دائی اور حکیم سے کم ہی باتیں چھپتی ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ اب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہاں سب کو سب کی خبر ہوتی ہے۔ میری دکان پر سارا دن عورتیں ایک دوسرے کی چگلیاں کرتی ہیں، خبریں سناتی ہیں، لاکھ دفعہ منع کیا مگر بے سود۔ مزمل بیٹا، اچھی باتیں خوش ہو کے خوشبو کی طرح پھیلتی ہیں اور بری بدبو کی طرح پھیلتی ہیں، دونوں۔ بڑی بات کہنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل مگر بہت ہی مشکل۔ کیا کہا تم نے؟ امید پانی کی طرح ہوتی ہے جو کبھی بھی رحمت کے بادلوں سے برس سکتی ہے۔ تمہارے منہ سے بڑی بات سن کر اچھا لگا، میری بھی ایک بات یاد کرو۔ حکیم صاحب نے تفصیل سے سمجھایا تھا جو کہ مزمل کے مزاج کے برعکس تھا۔ اس نے کچھ خفگی سے کہا، حکیم صاحب یہ تو نہ تو میں آپ کا مرید ہوں نہ ہی مریض، میں تو بزنس مین ہوں، یہ عشق پر میرا یقین نہیں۔ میرے پیرنٹس بھی ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے، میں ان دونوں کے عشق کی راکھ ہوں۔ امید کی بات کرتے ہو اور خود کو راکھ بھی کہتے ہو بیٹا، اگر کہنا ہی ہے تو راکھ کی بجائے خاک کہہ لو۔ راکھ میں مایوسی اور خاک میں عاجزی،
عشق عاجزی کے راستے کئی مسافر ہے۔ ایک بار حکیم صاحب نے قدر شگفتگی سے سمجھایا۔ حکیم صاحب کی نرمی اور اچھے اخلاق نے مزمل پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ حکیم صاحب پتہ نہیں کیوں دادوں کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے سب کچھ کہہ دوں جو میرے دل میں ہے۔ مزمل کو کچھ اپنائیت کا احساس ہوا تھا حکیم صاحب کی وجہ سے۔ حکیم صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ مت آئی۔ تم کہہ سکتے ہو میں تمہارا اپنا ہوں، کوئی غیر نہیں، اس لیے میں نے تمہیں بیگ صاحب کی بجائے بیٹا کہا ہے۔ تم سب کچھ کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ مجھے نفرت ہے، شدید نفرت اپنے پیرنٹس سے۔ وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ اگر میری دادی نہ ہوتی تو مزمل کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس کی رگیں تان گئیں۔ ان کے ہونے نہ ہونے سے نو پروفٹ نو لاس۔ حکیم صاحب نے مزمل کو ایک گلاس پانی دیا۔ یہ پی لو مزمل بیٹا۔ مزمل نے گھٹا گھٹ سارا پانی پی لیا۔ کتنے سیلفش تھے وہ دونوں مزمل بیٹا، تم واقعی اچھے بزنس مین ہو۔ رشتے فائدے اور نقصان سے ماورا ہوتے ہیں، تم رشتوں کو بھی فائدے اور نقصان کی طرح دیکھ رہے ہو۔ مام کی سوچ تم سے مختلف ہے۔ کل دوپہر کو مریم بہن آئی تھی میرے پاس۔ مام کے پیٹ میں درد تھا۔ میں گھر چلا گیا۔ میں نے مریم بہن سے کہا کہ آپ نیم گرم پانی لے کر آئیں۔ وہ پانی لینے چلی گئی۔ میں نے مام سے پوچھا بیٹی کہو تو میں تمہاری تایا سے بات کروں کہ وہ شمون کی دوسری جگہ شادی کر دیں اور تمہاری اس لڑکے سے۔ میری بات سن کر مام کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ میری بچی، میں تمہاری شرافت اور پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں تمہارے ہی سامنے مام بیٹی، جو بھی تمہارے دل میں ہے صاف صاف کہہ دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ حکیم چچا، محبت کی چھری سے عشق کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے، مجھے اسے دیکھنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کا انتظار بھی رہتا ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے میں تب بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہوں، مگر اس نے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ میں کھڑکی میں کھڑے رہ کر نماز ختم ہونے کا انتظار کرتی ہوں۔ جب وہ باہر آتا ہے صرف ایک نظر وہ مجھے دیکھتا ہے اور اس کے بعد نظریں جھکا کر چلا جاتا ہے۔ میں نے خود ہی اپنی اس بے وقوفی کو محبت کا نام دے دیا۔ بھائی صاحب یہ لیں نیم گرم پانی۔ وہ اپنی ماں کی آواز پر خاموش ہو گئی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، مریم بہن نے جاتے ہوئے کہا تھا۔ مام گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ مام بیٹی مجھے اپنا باپ سمجھ کر بات کر سکتی ہو۔ حکیم چچا، میں آپ کے ابو کی جگہ ہی سمجھتی ہوں، اسی لیے تو وہ بات کہہ رہی ہوں جو میں نے امی سے بھی نہیں کی۔ مجھے مزمل سے محبت ہے مگر اپنی ماں باپ سے عشق ہے۔ سب سے بڑا عاشق تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر ہنستے مسکراتے ساری تکلیف سہ جاتے ہیں۔ والدین سے بڑا عاشق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں بیٹی یہ عشق ہے کیا؟ میں مام کو سمجھنا چاہتا تھا۔ حکیم چچا، عشق کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، میری رائے ہے عشق تو صرف ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں سے۔ اللہ میاں جب اولاد کی نعمت دیتا ہے تو ساتھ ہی والدین کے سینوں پر عشق کا نزول بھی ہو جاتا ہے۔ عشق عطائی ہے اور محبت حکمی۔ اللہ میاں والدین کو اولاد سے محبت کا حکم نہیں دیتا کیونکہ وہ تو عطا کر چکا ہوتا ہے، اور ہاں اولاد کو محبت کا حکم ضرور دیتا ہے۔ میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ ماں بیٹی، ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بچوں سے عشق نہیں کرتے۔ حکیم چچا، میں نے تو آج تک ایسے والدین نہیں دیکھے۔ ماں بیٹی، تمہارے نہ دیکھنے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ ایسے والدین بھی ہیں، ان میں سے چند ایک کو میں بھی جانتا ہوں۔ بھائی صاحب آپ کی چائے۔ مریم بہن نے چائے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب آپ کی پھکی نے تو کمال کر دیا، مام تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ مریم بہن، یہ پیٹ کا درد نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اپنڈکس کا درد ہے، آپ اسے ہسپتال لے جائیں۔ میں مومنہ کو ابھی کہتی ہوں کہ اپنے تایا جی کو فون کر کے شمون کو بھیج دیں۔ مریم بہن یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ حکیم چچا، واقعی سچ میں ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد سے عشق نہیں کرتے۔ ماں بیٹی، عشق کہہ لو یا پھر محبت، والدین کے دلوں میں اولاد کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے۔ یہ صحیح کہا تھا تم نے، اس میں انسان کا کیا کمال ہے، یہ تو میرے مولا کی دین ہے۔ ہاں اگر اولاد اپنے ماں باپ سے تمہاری جیسی محبت کرے یہ بڑی بات ہے۔ اف کے بغیر محبت اور ادب، پھر بھی ایسے والدین ہوتے ہیں، مام حیرت سے بولی۔ ہاں کچھ بدبخت اس جذبے سے اپنی خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں، اولاد کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں، حسرتوں، حرصوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ حکیم چچا، آپ جانتے ہیں ایسے والدین کو جنہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑ کر اپنی حسرتیں، خواہشیں پوری کی ہوں؟ ماں نے مجھ سے عجیب حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں جانتا ہوں ماں بیٹی، تمہارا باپ بہت اچھا بندہ تھا، ساری دنیا اس جیسی نہیں ہے۔ میں نے مام کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور وہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ حکیم صاحب کے موبائل کی گھنٹی بجی اور انہوں نے کال ریسیو کی۔ مزمل بیٹا، ایک مریض کی طبیعت خراب ہے، میں معراج کے گاؤں تک جا رہا ہوں، میں عروسہ اور اشال کو بھیجتا ہوں، تم ان سے گپ شپ لگو۔ ہاں یاد آیا، خالہ کے لیے دیسی گھی خریدا ہے، اشال سے کہتا ہوں وہ تمہیں دے دیتی ہیں، وہ یاد سے لے جانا۔ حکیم صاحب نے یہ کہا اور بیٹھک سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اشال عروسہ کی ویل چیئر کو دھکا لگاتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہوئی۔ گھی کا ڈبہ عروسہ کی گود میں تھا۔ مزمل تھوڑی دیر عروسہ سے باتیں کرتا رہا۔ اشال سے اس نے صرف اتنا پوچھا کہ تم مانچسٹر کب جا رہی ہو؟ پھر اس نے اجازت دی اور بیٹھک سے نکل گیا۔ باہر سردی بھی تھی اور دھند بھی۔ مزمل نے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے گردن اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا جو بند تھی۔ دیسی گھی کا ڈبہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ مام کی کھڑکی بند ہونے کی وجہ سے آج مزمل کی آنکھیں بے نور تھیں۔ وہ فیکٹری جانے کی بجائے لاہور واپس چلا گیا تھا۔